Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. جبکہ ہم نے ان کی طرف دو آدمی بھیجے تو ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو قوت بخشی. چنانچہ انہوں نے کہا ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، آپ لوگ جھوٹے ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارا کام صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. کل کے درس میں تھا کہ جب کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، چاہے وہ ابو جہل ہو، مخزومی ہو یا ان کی پوری جماعت ہو، مختلف موقعوں سے واقعات پیش آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ کو اوپر کا اوپر ہی رکھ دیا، جو گلے میں جا کر اٹک گیا، اور پتھر انہی کے ہاتھ پر آ کے لگا اور وہ اندھے بھی ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ آپ کو قتل کر سکے. اس کے بعد جو لوگ مومن ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور جو کچھ بھی انسان دنیا میں کر رہا ہے اور آخرت کے لیے وہ بھیج رہا ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا اس کا برا عمل ہو، اللہ رب العزت اسے لکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے. ان کے نشانات اچھے ہوں یا برے ہوں، ساری چیزیں محفوظ ہیں. اور یہ لوح محفوظ میں کہہ لیجئے، یا یہ کہ جو رجسٹر تیار کیا جا رہا ہے جس میں تمام اعمال نامے لکھے ہوں گے، اس میں محفوظ ہے. اب آگے مثال کے ذریعے بات سمجھائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتوں کے ذریعے مخاطب کیا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے، یعنی قوم کے سامنے، قریش کے سامنے، بستی والوں میں جو لوگ تھے ان کی مثال دے دیجیے کہ ان کے پاس اللہ رب العزت نے رسول بھیجے، اور جب وہ دو لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے تیسرے شخص کو بھی بھیجا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم سب جو ہے تمہاری طرف اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور بھیجے گئے ہیں. ان لوگوں نے انکار کیا، کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، آپ سب جھوٹے ہو. اب یہ دو لوگ کون تھے جو بھیجے گئے تھے، اور بستی والے کون تھے جہاں بھیجے گئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول تھے،
اور آپ کے ماننے والے بھی اس وقت موجود تھے جو آپ کے صحابی یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے حواری کہلاتے ہیں۔ عام طور سے عرف عام میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کو ان کا حواری کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو آپ کے ماننے والے تھے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار کیا، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ البتہ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حواری ہیں، غالباً عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے حواری ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے 2 حواریوں کو بھیجا کہ جاؤ انطاکیہ، یہ ایک شہر کا نام تھا، وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، ان کو توحید کی دعوت دو، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کو بھی دعوت دو۔ مفسرین نے نام بتائے ہیں، بعض مفسروں نے انتفس نام بتایا ہے بادشاہ کا، بعض مفسروں نے انتیخس بن انتیخس نام بتایا ہے بادشاہ کا، جو انطاکیہ کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 حضرات جو ہے جو حواری تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبی بھی بنا دیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر حکم ہوا کہ اذ جاء المرسلون، جبکہ اس بستی کے پاس رسول گئے، بھیجے ہوئے لوگ گئے، تو یہ رسول اللہ رب العزت نے انہی کو عام طور سے کہا ہے جن کو اللہ رب العزت نے منتخب فرما لیا اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک ہی وقت میں کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوا کرتے تھے، اور ایک ہی علاقے میں ایک ہی جگہ پر۔ بہت سی روایتیں ایسے معلوم ملتی ہیں جن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں تقریباً 47 یا 48 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بہت سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے، کہیں پر 2، کہیں پر 4، کہیں پر 8، کہیں پر 10، کہیں پر 50 وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف تعداد میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام رہتے تھے، اور سارے انبیاء آپس میں ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک نبی کی کوئی تعلیم، پھر دوسرے نبی کی کوئی تعلیم، پھر تیسرے نبی کی کوئی تعلیم، ایسا نہیں تھا۔ جیسے مثال کے طور پر تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات، ایک شریعت کی شکل میں کتاب نازل ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام اس کے رسول بنا دیے گئے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیگر بہت سے انبیاء بھیج دیے گئے، یا آپ کے بعد بہت سے انبیاء بھیجے گئے جو صرف کیا بولتے ہیں کہ تورات کی ہی تعلیم دیتے تھے۔ جو بھی نبی جاتا، جس جگہ جاتا، چاہے وہ ایک علاقے میں ایک نبی ہو یا 10 ہو، سب کے سب تورات ہی کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح سب کے سب اسی طرح تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بہرحال حواری تھے، تو یہ گئے۔ جب شہر میں دونوں حواری پہنچے تو ان کی ملاقات سب سے پہلے ایک بوڑھے شخص سے ہوئی، جس کا بیٹا شاید مر گیا تھا، غالباً اندھا تھا، اس کا بیٹا اندھا تھا۔ اب اس سے ملاقات ہوئی اور اس کو دعوت دی، تو اس نے کہا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کی ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 لوگوں کو بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس نشانی کیا ہے؟ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر بہت سی صفات پیدا کر دی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ معجزہ دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اندھوں کو جو ہے بینا کر دیتے ہیں، ہم بیمار کو جو ہے ٹھیک کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا جو بیٹا اندھا تھا یا بیمار پڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا، اس کو تم ٹھیک کر دو تو ہم جانے۔ انہوں نے دعا کی اللہ سے، نماز پڑھی، دعا کی اللہ سے،
اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا، وہ ایمان لے آیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری کہلایا۔ اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھے، بادشاہ تک رسائی نہیں ہو پا رہی تھی، تو ایک دن بادشاہ جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا تو انہوں نے زور سے اللہ اکبر تکبیر لگائی، صدا لگائی۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ بلایا، کون ہو؟ بتایا میں ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور تمہیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ کہا جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ شرک میں مبتلا، اسے چھوڑ دو اور ایک اللہ کو جس نے ہم کو اور تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا ان کو قید میں ڈال دو۔ قید میں ڈال دیا۔ جب ان کو قید میں ڈال دیا تو اب کیا کیا جائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ایک تیسرے شخص سے بھیجے گئے، جن کا نام مفسرین نے بعض بتایا ہے کہ شمعون تھا، بعض نے صادق، مصدوق، شلوم، 3 نام بتائے، بعض نے دوسرے نام بتائے جن میں سے ایک نام شمعون ہے۔ تو جب 2 لوگ آگے پہنچے، ان کو قید کر دیا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے یا کہ اللہ کے حکم سے یہ تیسرے صاحب پہنچے۔ انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی، جان پہچان کی، ہوتے ہوتے ان کا پیغام جو ہے بادشاہ تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بلا ان کو۔ شمعون کو بلایا گیا، بادشاہ تک ان کی رسائی ہو گئی، اس کے بہت قریب اور مقرب بن گئے۔ جب اس کے قریب ہو گئے، اس کے مقرب بن گئے، تو ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے بادشاہ کو یاد دلایا کہ آپ نے 2 لوگوں کو قید کر دیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں، ہم نے 2 لوگوں کو قید کیا ہے۔ کہا کہ آپ بادشاہ ہیں اور قید کر دیا ہے، کہ آپ نے ان سے کچھ پوچھا تھا یا انہوں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی؟ کہا نہیں، وہ ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کسی ایک اللہ کی دعوت دے رہے تھے، ہمیں غصہ آیا، ہم نے ان کو قید کر دیا، ہم نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ تو چونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بات کرنی چاہیے پہلے کہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ بلا سبب کسی کو قید میں ڈال دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر کہتے ہو تو بلاتے ہیں۔ جب بلوایا تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے اللہ کا پیغام، دین کی دعوت، توحید کی دعوت ان کے سامنے عام کر دی، بادشاہ کے سامنے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو چاہو، جو طلب کرو، وہ نشانی ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو بادشاہ نے وہیں پر ایک شخص کو بلوایا، بچہ تھا، کہا یہ دیکھو، اس کی آنکھ نہیں ہے۔ تو آنکھ کی جگہ پر جو ہے بالکل جیسے ہمارے گال پر چمڑا ہے یا ماتھے پر چمڑا ہے، پورے جسم میں چمڑا ہے، بالکل سپاٹا ایسے ہی تھا، بس صرف آنکھ کی جگہ ہے لیکن اس پر پورا وہ آنکھ۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے ٹھیک کر دو، اگر تم کہہ رہے ہو جو چاہو نشانی تو اسے ٹھیک کر دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی، اللہ رب العزت سے دعا کی۔ یہ لوگ نماز پڑھ کر دعا کرنے لگے، پیچھے سے یہ تیسرے شخص جو گئے تھے، انہوں نے چپ کے دل میں ہی دعا کرنا شروع کر دی، گڑگڑا کے اللہ سے، اللہ ٹھیک کر دے، اللہ ٹھیک کر دے، یہ معجزہ تو دکھا دے، ان کے سمجھ میں آ جائے کہ ہاں اللہ ہی قادر ہے، مطلق ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھوں پر یہ پردے جو ہے پھٹنا شروع ہوئے، اوپر کا پپوٹا الگ، نیچے کا الگ، اوپر کی پلک الگ، نیچے کی پلک الگ ہونا شروع ہوئی، پھر وہ پھٹ گئی۔ انہوں نے مٹی کا ایک ڈھیلا لیا ایسے ہی اور اس کی آنکھ میں لگا دیا، اس کی آنکھ بالکل درست ہو گئی اور اس کے بعد اس کو دکھائی پڑنے لگا۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا، تو جو ہم نے مانگا وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ شمعون نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی اور بھی نشانی ان سے کہیے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا واقعتا ان کے پاس نشانی ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا کہ ہماری بیٹی مر چکی ہے، اس کو تم زندہ کر دو۔ میں کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اس کی بیٹی آ گئی، زندہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں بالکل سچ ہے،
سچے ہیں، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، چاہے تم لوگ مانو یا نہ مانو۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ ہم کو جہاں سے لایا گیا تھا ہم کو وہیں پر پہنچا دیا جائے، چنانچہ اس کو پھر قبر میں دوبارہ ڈال دیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہوا اسی میں کہ ایک شخص تھا، اس کا بچہ تھا، انتقال ہو گیا۔ اب باپ وہاں پر موجود نہیں تھا، اس کو باپ کے انتظار میں اس کی لاش کو باقی رکھا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے باپ ابھی آئے نہیں ہیں، انتقال ہو چکا ہے، تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، 7 دن ہو گئے ہیں، اور باپ کے آنے کا انتظار ہے، اور لاش کو دیکھ رہے ہو کہ کس حالت کو پہنچ گئی ہے۔ 7 دن تک باہر لاش رکھی رہ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ 1 دن کے بعد جو ہے لاش میں تغیر شروع ہو جاتا ہے، تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو کہا کہ اس کو ٹھیک کر دو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نماز پڑھ لی، دعا کی، پیچھے سے شمعون صاحب نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی، وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہم کو یہاں سے بھی جو ہے 7 جہنم میں ہم کو گھمایا گیا، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اور ہر چیز ہم کو دکھائی گئی ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اے لوگوں، تم شرک میں مبتلا نہ رہو۔ یہ دونوں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو، اور ان کے ساتھ جو تیسرا ہے وہ بھی سچ ہے، بالکل سچا ہے۔ تو چاہے تم لوگ مانو یا نہ مانو، یہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے شرک کی وجہ سے جہنم کے تمام طبق میں لے جایا گیا، ہم کو دکھایا گیا، وہاں پر پہنچایا گیا، اور میں دیکھ چکا ہوں اور جانتا ہوں یہ شرک کی وجہ سے ہوا ہے، تو تم لوگ شرک چھوڑ دو، توحید پر قائم ہو جاؤ۔ بہرحال وہ زندہ ہو گیا۔ بادشاہ ایمان لایا نہیں لایا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ان تینوں کی بات صحیح ثابت ہو گئی، اور جو انہوں نے معجزہ مانگا، نشانی مانگی، وہ نشانی ان کے سامنے کھل کر آ گئی۔ تو ان تینوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے وہاں پر گویا کہ توحید کی تعلیم عام کر دی، حالانکہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا اور کہا کہ یار اب تو ہمارے جیسے انسان ہو، اب ہمارے جیسے انسان ہو تو تم رسول کب سے بن گئے؟ تم کہہ رہے ہو کہ رب کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے، یعنی انجیل اگر نازل کی گئی ہے تو رب نے تو، رحمان نے تو کوئی کتاب کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم سب جھوٹے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جھوٹا اگر کہہ رہے ہو تو ہم جھوٹے نہیں ہیں، رب جانتا ہے کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دینا، تصدیق کرنا، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی بات آپ تک پہنچا دیں۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، مانیں گے آپ کا بھلا ہے، اور آپ نے نشانیاں بھی دیکھ لی، کفر شرکی کی بھی مثال دیکھ لی، اور جو لوگ مر کے آئے اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم کو جہنم بھی دکھایا گیا، اور آپ کے بیٹے نے بھی تصدیق کر دی، سب نے کر دیا۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، بس ہمارا کام کیا تھا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا اور ہم نے اس کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کے صحابہ کے ذریعے، پھر صحابہ کے ماننے والے، پھر ان کے ماننے والے، ان کے ماننے والے، اس طرح سلسلہ بسلسلہ وہ قرآن محفوظ ہوتا ہوا اور احادیث محفوظ ہوتی ہوئی ہم تک پہنچ چکی ہے، اللہ کا کلام ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اللہ کا پیغام آ چکا، واضح طور پر آ چکا ہے، ماننا نہ ماننا یہ ہمارا کام ہے۔ مان لیں گے کامیاب ہو جائیں گے، اور شرک و کفر میں مبتلا رہے تو جیسے مثالیں دی گئی ہیں ویسے ہمارے سامنے منظر پیش ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا